وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ and spend in the way of Allah. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. Spend in the way of Allah. لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور اپنے ہاتھوں سے do not destroy your own nafs with your own hands. This ayat is also quoted for suicide. Suicide کے لیے بھی آیت کوٹ ہوتی ہے کہ you are not supposed to take your own life, right? یہ اللہ نے منع کیا ہے. But it is not only physical. ایک تو physical life لے لی آپ نے, but also when you destroy your nafs, جب آپ ایک زومبی والی لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں, جب آپ gradually analyze کرنا چھوڑ دیتے ہیں, your nafs is not analyzing your life, whether you're going on the right track or you're on the wrong track. جب آپ کو برائی normalize ہو جائے, when sins, bad deeds, bad lifestyle becomes normal, اور وہ بالکل normal لگے, you don't feel any guilt, you don't feel any bad. پاکستان میں لائی شاہ جو گزرنا نارمل ہے. اس کا مطلب ہے کہ نفس جو ہے, بہت ساری مثالیں ہیں, کرپشن بھی ہے اس میں کوئی بھی بیڈ ہیبٹ ہے, اس میں بہت ساری عادتیں ہیں, وہ آپ کو شروع میں گلٹ ہوتا ہے کہ یار I have done something wrong, but gradually you get used to it. وہ بھی اس کا مطلب ہے نفس جو ہے وہ ہلاک ہو گیا. اچھا, اب اس کے بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں کہ why is Allah saying کہ do not destroy your nafs with your own hands. ہم جاتے ہیں جی سورہ شمس 91 آیت نمبر 7. ون نفس, اور نفس کی اور اس کی جس نے اسے کامل بنایا. اوکے, سو اللہ, اگر ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئے تو اللہ قسم کھا رہے ہیں بہت ساری چیزوں کی جو ہم دیکھتے ہیں, جو ہمیں نظر آتی ہیں, اور یہاں پر وہ قسم کھا رہے ہیں نفس کی. وَنَفْسٍ, اور جب اللہ نے نفس کو بنایا, وَمَا سَوَّاهَا, جب اللہ نے نفس کو کمپلیٹ کر دیا. ابھی باڈی کی بات نہیں ہو رہی ہے. You know what نفس is؟ اچھا, آپ نے کبھی سنا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت؟ Yes. ہر نفس کو موت آنی ہے. نفس کو ہم اردو میں کہتے ہیں روح, سول. روح تو سنا ہوگا. ہم کہتے ہیں نا ہمارے اندر روح ہے, روح چلی گئی. تو جب روح چلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے پیچھے؟ باڈی, ڈیڈ باڈی رہ جاتی ہے. پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ جناب وہ صاحب لیٹے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ صاحب تو چلے گئے, جو روح تھی وہ صاحب تھے. اب ان کی باڈی, آپ کہتے ہیں ان کی باڈی پڑی ہوئی ہے. سو اس کو عربک میں اللہ نفس کہتے ہیں, جس کو ہم روح کہتے ہیں اللہ اس کو نفس کہتے ہیں عربک میں. کلو نفس ذائقۃ الموت, ٹھیک ہے, نفس کو وفات ہے. سو یہاں پر کہہ رہے جب اللہ نے نفس کو کمپلیٹ کر دیا. اب ہم سارے کہاں چلے گئے؟ فیکٹری میں, جب نفس بنا تھا. ابھی باڈی تو دنیا میں آ کے ملے گی. سو جب اللہ نے ہماری نفس کو, ہماری روح کو بنایا تو کیا کیا؟ Nobody will give you this information. Why? Because جس نے بنائی ہے وہی آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہے. آئی فون کا نام سنا ہے نا؟ اب آئی فون کے بارے میں بیسٹ انفارمیشن کون دے سکتا ہے؟ ایپل, جس نے بنایا ہے. اس سے بہتر کون بتائے گا کہ اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں, نیکسٹ ماڈل میں کیا آنے والا ہے, ہم نے کیا فیچرز چینج کیے ہیں, کیسے اپ گریڈ کیا ہے, کیونکہ وہ اس کا کریٹر ہے ایپل. اسی طرح ہمارے نفس کا ایک کریٹر ہے. یہ انفارمیشن صرف وہی بتا سکتا ہے. یہ کلاسیفائڈ نیوز ہے, یہ کامن انفارمیشن نہیں ہے جو آپ کو بتائی جا رہی ہے. سو جب اللہ بتا رہے ہیں جب نفس کو بنایا, مجھے یہ بات کب پتہ لگی تھی؟ when I was 31. مجھے یہ نیوز کب ملی تھی؟ when I was 31. 31 سال پہ مجھے یہ خبر ملی تھی. آپ کو کب پتہ چل گیا؟ ایٹ دی ایج آف 10 پتہ لگ گیا آپ کو کہ جب اللہ نے نفس کو بنایا تھا تو اس کے اندر کیا ڈالا تھا, ہمارے اندر کیا ڈال کے بھیجا اللہ نے, کہ اس کا فجور اور اس کا تقوی اس پر الہام کر دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دو چیزیں اللہ نے, دو فیچر ڈال دیے ہمارے اندر. جیسے جب فون آتا ہے, there are some features which come along with the tablet from factory, right?
from the factory when you open a phone or a tablet. So you already have some, that tablet or phone already have some features in it, and some features you upload or download. So these two features Allah sent with the nafs. جب نفس کو بنایا اس کے اندر دو فیچرز ڈال دیے. There were two features that Allah inspired the nafs with. Allah put inside, like fed in. اللہ نے فیڈ کر دیا اندر. کیا کیا؟ فجور, wrong doing. Right? کون کون کرتا ہے شرارت؟ جس کے اوپر پھر امی تھوڑے سے کان کھینچتی ہیں. شرارت کرتے ہیں ہم سبھی نہیں کرتے. Come on, میں تو بہت کرتا تھا. ٹھیک ہے, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, شرارتیں کرتے ہیں, غلط کام بھی کرتے ہیں. اور پھر دوسری چیز کیا ڈالی اللہ نے؟ وَالتَّقْوَى. اور دوسری چیز اللہ نے اندر ڈالی جو ہمیں کانشیس کرتی ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. گلاس ٹوٹ جائے گا, اگر میں نے اس کو ایسے ہی ٹھیک سے نہیں رکھا تو ہو سکتا ہے یہ ٹوٹ جائے. اگر میں نے لائٹ بند نہیں کی تو بل آئے گا. اگر میں نے ٹیپ کھلا چھوڑ دیا تو اوور فلڈ ہو جائے گا. یہ چیز کون بتا رہا ہوتا ہے؟ جب آپ کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں کچن میں, when you're cooking, and Laila, so if you don't measure how much salt you're putting in omelette or food, right, تو اگر آپ بغیر میجر کیے ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے نمک کم رہ جائے, یا ہو سکتا ہے وہ زہر بن جائے اور آپ کھا ہی نہ سکیں. آپ کہیں یار خود ہی کھاؤ, یہ تم نے اتنا نمک ڈال دیا ہے, رائٹ. سو اگر تقویٰ نہیں ہوگا, تقوی کا مطلب ہوتا ہے احتیاط, کانشیسنیس. اچھا, اگر آپ بغیر تقوی کے روڈ کراس کریں تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا. اچھا, جہاں پہ اسپیڈ لمٹ 60 ہوتی ہے, دیکھا ہے نا آپ نے 60, وہاں پہ آپ 90 سے گزر جائے اور کاپ کھڑا ہوا ہو تو کیا ہوگا؟ ٹکٹ. سو تقویٰ کہتا ہے اندر سے, آپ کی جو کانشیسنیس ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں یار 60 ہے, یہاں پہ گاڑی ذرا آہستہ کر لو. تو یہ کہاں سے آیا ہمارے اندر؟ اچھا, اس کے لیے کیا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ اس کا مطلب ہے تقویٰ ہر نفس کے اندر ہے. سو وہ ہر انسان کی نفس جو ہے وہ پہلے بنی ہے, اس کے بعد اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. تو جب اللہ نے نفس بنائی تھی اس کے اندر دو چیزیں ڈالی تھی. اس کے اندر رانگ ڈوئنگ کرنے کی ایبلٹی ہے, غلط کام کرنے کی ایبلٹی ہے, نوٹینس. نفس گیٹس نوٹی, رائٹ, اینڈ نفس گیٹس کانشیس. سو یہ دو چیزیں نفس کے اندر ہیں, تقویٰ بھی ہے اور رانگ ڈوئنگ کرنے کی ایبلٹی بھی ہے. اب آگے چلتے ہیں, آگے پڑھیے. قد افلح من زکاہا. جی, اب اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو دو چیزیں تمہارے اندر ڈالی ہے. اچھا, اگر اندر ایک گڈ ولف ہو بھیڑیا اور بیڈ ولف ہو تو وہ دونوں کیا کریں گے آپس میں؟ وہ کوئی بیٹھ کے دوستی کریں گے یا لڑائی ہوگی؟ کیونکہ گڈ اور بیڈ کی کیا ہوتی ہے؟ لڑائی ہوتی ہے. کیونکہ بیڈ جو ہے اس نے بیڈ حرکتیں کرنی ہے اور گڈ جو ہے اس کو وہ بری لگیں گی حرکتیں. مثال کے طور پہ بیک چیٹنگ یا گوسپ کرنا اچھی بات ہے. 929. اور آپ کی دوستیں اگر آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہو کلاس روم میں, ٹیچر پڑھا رہی ہے اور وہ پیچھے آپ کے بارے میں بری غلط باتیں کر رہے ہیں, کیسا لگے گا آپ کو؟ غصہ آئے گا نا. تو آپ ان سے کہیں گے کہ دیکھیں دس از ڈس ریسپیکٹفل, یو شوڈ ناٹ بیک چیٹ. اف یو ہیو اینی پرابلم ود می اسپیک, میرے فیس ٹو فیس بات کرو. واٹ از یور پرابلم, رائٹ. سو گڈ کو بیڈ کبھی اچھا نہیں لگے گا, اور بیڈ جو ہے وہ گڈ کو پسند نہیں کرے گا کیونکہ وہ گلٹی ہوگا کہ یار یہ گڈ کیوں ہے, ہم تو سگریٹ پی رہے ہیں, اس نے سگریٹ کیوں چھوڑ دیا, ہم تو وہی حرکتیں کر رہے ہیں, یہ کیسے اتنا نیک ہو گیا یا نیک ہو گئی. تو وہ پہلے شروع میں آپ کو ٹونٹ کریں گے, آپ کو وسپر کریں گے, آپ کو ہٹانے کی کوشش کریں گے رستے سے, آپ کو جو ہے وہ جو ہے کامنٹ کریں گے آپ کے اوپر. سو یہ شروع سے ہو رہا ہے, یہ ہوتا رہے گا ہر دور میں. سو گڈ اور بیڈ ساتھ نہیں چل سکتے, اور گڈ اور بیڈ دونوں اندر ڈال دیا اللہ نے نفس کے اندر. اور اب کہہ رہے ہیں کہ جیتے گا کون؟ قد افلح. آپ نے اذان میں یہ سنا ہے حی علی الفلاح, فلاحی مملکت, ویلفیئر اسٹیٹ جسے کہتے ہیں. فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی, سکسیس. فلاح مینس کامیابی, سکسیس.
اللہ کہہ رہے ہیں کامیابی اس کو ملے گی if you want to be successful you have both inside you good and bad in your nafs, but if you want to be successful, if you want to succeed, if you want to win, تو what do we need to do? کیا کرنا پڑے گا؟ زکاہا ومن زکاہا قد افلح من زکاہا، ہمیں پاک کرنا پڑے گا اپنے نفس کو، کیونکہ جب دونوں اندر ہوتے ہیں تو نفس کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے. جب بیڈ اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو کسی نے پوچھا کہ بھائی اندر نفس کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا، گڈ وولف اینڈ بیڈ وولف، اینڈ دے فائٹ ایٹ آل ٹائمس، ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. تو کسی نے سوال کیا کہ وچ ون ونز، کون سا والا بھیڑیا کون سا والا جیتے گا؟ تو اس نے کہا جس کو زیادہ کھلاؤ گے وہ جیت جائے گا، جو اسٹرانگ ہوگا وہ جیت جائے گا. سو دس از اٹ ڈپینڈز آن یور نفس. اف یور نفس از ان گڈ پلیس you will utilize your life, you will spend your time for the right reason. اور اگر آپ کا نفس صحیح جگہ پر نہیں ہے، if your nafs is spoiled، اگر آپ کا نفس جو ہے وہ ڈسٹرکشن کی طرف جا رہا ہے، جو ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے، تو پھر آپ دنیا میں بھی کیا دیں گے؟ ڈسٹرکشن دیں گے. آپ دنیا میں وسپرز پھیلائیں گے، آپ دنیا میں نفرت پھیلائیں گے، ہیٹریڈ پھیلائیں گے، تعصب پھیلائیں گے، آپ دنیا میں جو ہے وہ لوگوں کو کنفیوز کریں گے، ڈرائیں گے، فیئرز پھیلائیں گے. اور اگر آپ کا نفس اچھی جگہ پر ہوگا تو آپ لوگوں کو ہوپ دیں گے، موٹیویشن دیں گے، لوگوں کو اندھیروں سے باہر نکالیں گے، لوگوں کو جو ہے وہ ان کا فیئر دور کریں گے، لوگوں کو کانفیڈنس دیں گے، ان کو اللہ کے قریب کریں گے، رائٹ؟ اور یہ سب سے پہلے کس نے کر کے دکھایا تھا؟ یہ ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے نفس کو کیسے جیتنا ہے یہ سکھایا تھا. انہوں نے یہ سکھایا تھا کہ نفس کو ڈسٹرکشن سے کیسے بچانا ہے، نفس کو ہلاک ہونے سے کیسے بچانا ہے، نفس کو ڈیڈ ہونے سے کیسے بچانا ہے. کبھی کبھی انسان زندہ ہوتا ہے، چلتا پھرتا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے اس کا نفس کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈ ہو جاتا ہے. اس کے اندر کوئی اچھائی کی بات نہیں جاتی، وہ صرف بس کھانے پینے پیسہ کمانے کے لیے رہ جاتا ہے، زندگی گزارتا ہے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے. یہ تو صرف ہم نے دنیا میں رہنے کے لیے پیسہ کمانا ہے، دنیا میں رہنے کے لیے کھانا پینا ہے. اصل مقصد ہمارا اچھائی کرنا ہے.